अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। ठीक है, ख़ुद को हम बदलते हैं। ये जॉन एलिया का मिसरा है और यही हमारा मौजू भी है। उनका शेर पूरा ये है, ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। और उसमें एक और बड़ा गज़ब का शेर है कि क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। खूब है फ़ैसले का सहरा भी, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं। इस तरह हो रहा हूँ मैं बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तो बड़े गज़ब की ये गज़ल है, बहुत पुरानी गज़ल है जॉन साहब की। ठीक है ख़ुद को हम बदलते हैं, ये असल में अदब व फ़नून नामा जब शुरू किया गया तो उसमें कोशिश की गई कि नई किताबों पर भी बात हो और अदब के ताज़ा मौज़ूआत पर भी बात हो और कुछ ऐसी बातें भी हों जो नौजवान तलबा के लिए सूदमंद हों, वो उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। इसमें बहुत सारी ऐसे शायरी के असनाफ़ पर भी बात की गई, नसरी नज़म के हवाले से बात की गई, शख्सियात के हवाले से भी अदब व फ़नून नामे में बातें की गई और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो हमारे गुज़र गई हैं या मौजूद हैं और कुछ ऐसी शख्सियात जो अलील हैं उन पर भी बात हुई। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे मौज़ूआत पर भी बात की गई जो जिसे हम कहें कि अदब की समाजियात के हवाले से थी और असर हाज़िर के ताज़ा मौज़ूआत के हवाले से थी। लेकिन उस पर एक बड़ा शदीद रद्दअमल भी आया और बहुत से लोगों ने उसे नापसंद किया और बहुत से लोगों ने मुझसे ज़ाती तौर पर भी ये बात की कि इन मामलात में ना पड़ा जाए। और बहुत से लोगों ने इससे मज़े लिए, बहुत से लोगों ने हवा दी और बहुत से लोगों ने सामने आए बग़ैर पसे पर्दा ये कोशिश की कि यही सिलसिला चलता रहे और ज़्यादातर सिलसिला यही हो जिसमें मुतनाज़ा शख्सियात पर बात की जाए या मुतनाज़ा मौज़ूआत पर बात की जाए। लेकिन गुज़िश्ता दिनों मेरे पुराने बहुत करीब दोस्तों में से नुमान जाफ़री और मोहम्मद अतीक़ हैं, जिनकी गुफ्तगू मैंने यहाँ लगाई भी, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सख्ती से ये कहा कि इन मामलात में ना पड़ा जाए। और उनका कहना ये है कि और बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं और चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए और इज्तिमाई सतह पर ऐसी बातें हों जो मोहब्बतों को बढ़ा सकें और कहीं कहीं कोई इशारे अगर हो सकते हों वो किए जाएं, लेकिन खुलकर तसादुम की सूरत हाल न की जाए। लेकिन बहुत से लोग इसके हक़ में नहीं हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, जो कि हमारे दोस्त कहते हैं, नुमान जाफ़री और मोहम्मद अतीक़। तो किसी हद तक मैं ख़ुद भी, यहाँ तक मेरी ज़ाती बात है, मैं भी ये समझता हूँ कि तसादुम मेरा मसला नहीं है, लड़ाइयाँ करना भी मेरा मसला नहीं है और मैं कोई ऐसा मुहतसिब भी नहीं हूँ कि कहाँ कहाँ क्या गलत हो रहा है मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊँ और उसको सुधारने की कोशिश करूँ और मंज़रनामे को शफ़ाफ़ करने की कोशिश करूँ। ज़ाती हद तक इस इज्तिमाई मंज़रनामे में ज़रूर कहीं न कहीं मेरा अपनी कोई राय शामिल है, कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ, कहीं न कहीं इज्तिमाई सतह पर भी बातें होती हैं। तो मैं अब कोशिश ये करने जा रहा हूँ कि तसादुम से गुरेज़ किया जाए और बिला वजह की लड़ाइयाँ न भूल ली जाएँ, इसलिए कि शहर में वैसे ही बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए और बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ भी दी और बहुत सारे लोगों ने और तरह से भी सख्त रवैयों से भी इसका इज़हार किया। तो ऐसा क्यों किया जाए? तो कोशिश ये की जाएगी आइंदा कि बराह रास्त तसादुम तो खैर अब भी नहीं हुआ, मैं नाम नहीं लेता हूँ और नाम लेने के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं
اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے بھڑکانے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ مزے لینے لگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو۔ اس سے ایک مزہ تو پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک ضرب بھی پڑتی ہے ایسے لوگوں پر جو 2 نمبر ہیں، جو جعلی ہیں، جنہوں نے ادب کے منظرنامے کو، ادب کی سماجیات کو خراب کیا ہوا ہے، اور ایک جو ہمارا ایک اجتماعی امیج ہے پڑھنے لکھنے والوں کا، وہ کوئی اچھا نہیں جاتا ان حرکتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جو بہرحال ناپسندیدہ تو ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خالد معین کا اس میں کیا کردار ہے یا کیا کردار رہنا چاہیے؟ کیا میں ایک ڈنڈا بردار پولیس مین کی طرح ان سب چیزوں کو درست کرنے کا کوئی بیڑا اٹھا لوں اور لگ جاؤں اسی کام پر، اپنی ساری توانائیاں اس پہ صرف کر دوں؟ تو نہیں بھائی، میرے پاس زندگی میں اتنے بہت سارے ضروری کام ہیں، بہت ساری تازہ کتابیں، نئی کتابیں جو مل جاتی ہیں اور پڑھنی ہوتی ہیں، بہت سارے خیالات ہیں، باتیں ہیں، سوچیں ہیں، سوالات ہیں جو مجھے اپنی ذات کے حوالے سے، مجھے اجتماعی صورتحال کے حوالے سے، جن پہ میں غور کرتا رہتا ہوں۔ پھر کچھ نہ کچھ نثر لکھنے کا سلسلہ بھی چلتا ہے ظاہر ہے، اور شاعری تو اپنی جگہ چلتی ہی ہے، کبھی رک جاتی ہے، کبھی چلتی ہے، کبھی بہت زیادہ چلتی ہے، کبھی بالکل نہیں چلتی، اور پھر جاب ہے، پھر جاب کی مصروفیات ہیں، میری فیملی ہے، اور پھر میرے خاص دوست احباب ہیں جن کے لیے میں وقت نہیں نکال پاتا۔ تو اب مزے کی باتیں کریں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی لطیف اشارے بھی کر دیں گے جو ادبی منظرنامے کی بعض بہت موٹی خرابیاں ہیں یا چیزیں ہیں، یا بالکل سامنے کوئی چیز آ جائے تو ضرور ان کی طرف کوئی لطیف اشارے یا ایسے اشارے ضرور کیے جائیں گے جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر ان کا سدھار ہونا چاہیے، ان میں بہتری آنی چاہیے۔ اور کہیں میں بہت تیز بھی ہو گیا ہوں، کہیں میرے فکروں سے کہیں دل آزاریاں بھی ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل طے شدہ نہیں تھی باتیں، اور ایسا جان بوجھ کے بھی نہیں کیا گیا، اور اس کی کوئی خوشی بھی نہیں ہے مجھے۔ میں ایک دوستدار آدمی ہوں، ایک امن پسند آدمی ہوں، اور ڈرتا میں نہیں ہوں کسی سے بجز اپنے خدا کے اور اپنے خاص دوستوں کی خفگی سے، کے علاوہ مجھے کوئی اور میرے کو مطالب نہیں ہے، میرے کو مقاصد نہیں ہیں، مجھے مشاعرے نہیں پڑھنے، مجھے ادب کے منظرنامے میں گھسا کے کوئی جگہ نہیں بنانی۔ جو بھی تھوڑا بہت بن گئی ہے جگہ، تھوڑا بہت نام بن گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہے، اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ یہ سب خدا کا کرم ہے، دوستوں کی محبتیں ہیں، چاہنے والوں کی پذیرائی ہے کہ تھوڑا بہت اگر کچھ ایسا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ میرے بہی خواہ اور وہ میرے دوست اور احباب جو مجھ سے توقعات رکھتے ہیں ان فیوچر اور اس زمانۂ حال میں کہ میں کس سمت میں جاؤں گا اور کیا کر سکتا ہوں اور کیا اپنے اندر بہتری لا سکتا ہوں اپنی تخلیقات میں اور اپنی نثر میں اور اپنی شخصیت میں۔ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اس میں کڑا احتساب مجھے کرنا چاہیے، اور باقی جو منظرنامہ ہے یہ چلتا ہی رہے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی ایک فرد کے بولنے سے یا 10 لوگوں کے بولنے سے صورتحال کچھ تبدیل ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایک ہلکا سی ضرب ضرور لگا دیتے ہیں، وہ مٹھاس بھرے لہجے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ میانہ روی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جو میں نے بہرحال اپنے تئیں تو یہی کوشش کی، جہاں کہیں پانی سر سے گزرنے لگا تو وہاں کوئی شٹ اپ کال بھی تھی مگر پیار سے۔ تو بس یہی مجھے آپ سے باتیں کرنی تھی، اور وہ جو جون صاحب کا ہے کہ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا، چلتے ہیں۔ اچھا، اس مسئلے میں تو خیر جون صاحب نے یہ بالکل نہیں مانا کہ اگر کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو اس بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے، اگر وہ کسی سے مشورہ کرنے گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہی اس کا نتیجہ نکالا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں ہی غلط ہوں، میں ہی برا ہوں، تو لہٰذا میں ہی اپنے آپ کو بدلتا ہوں، اور بھائی ٹھیک ہے، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ جون صاحب تو جون صاحب تھے ظاہر ہے، اور جس طرح کی زندگی وہ گزار گئے اس طرح کی زندگی گزار دینا بھی
کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جو زندگی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، فیملی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جاب کرتے ہیں 8-10 گھنٹے، آنا جانا چیزیں، پھر پڑھنا لکھنا، کوشش جس حد تک بھی ہو سکے تو ہمارے لیے مشکل ہے. تو ٹھیک ہے، خود کو ہم بدلتے ہیں. بس یہی خالد موین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر ضرور کیجیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ. ناصر.